شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ARYQTV پر یہ پروگرام یعنی رمضان اور خواتین دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کر رہی ہیں ان تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اسی پاک پروردگار عالم کے لیے ہیں جو خالق کل کائنات ہے، مالک دو جہاں ہے، مالک ارض و سما ہے۔ بے شک ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے، ہمارا یہی ایمان اور یہی عقیدہ ہے۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جس طرح سے ماہ مبارک یہ گزر رہے ہیں اور تمام ہی ساعتیں بہت رحمتوں اور برکتوں والی ہیں، اس میں جو تقوی والے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار انعامات اور اکرامات کی بارش کی ہے۔ اور از روئے قرآن کہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اور جو تقوی والے بن جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرماتا ہے، قوت عطا فرماتا ہے، حکمرانی عطا فرماتا ہے، اور پروردگار عالم کی طرف سے بے شمار انعامات اور اکرامات کی بارش ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ شکر گزار ہو جاتے ہیں، اللہ کے آگے انکساری والے بن جاتے ہیں، اللہ کے آگے سرنگو کر کے عاجزی والے بندے بن جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ انتہائی اہم جو نقطہ ہے کہ انہیں قوت فیصلہ عطا ہوتی ہے، یعنی جب قوت فیصلہ انسان کو عطا ہو جاتی ہے تو بے شک وہ زندگی کے ہر مرحلے میں کامیابی اور فلاح پاتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی بھی معاملے میں پریشان ہوتے ہیں اور قوت فیصلہ اگر ہمارے پاس ہے، اختیار ہمارے پاس ہے، تو بے شک ہمیں پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں جب اللہ کا ساتھ ہمارے پاس ہو جاتا ہے۔ تو دعا کیجئے اللہ پاک سے، اس خداوند تعالیٰ سے، پاک پروردگار عالم سے کہ وہ ہمیں تقوی والوں میں، پرہیزگاروں میں، نیک لوگوں میں، کم از کم ایسے لوگوں میں شامل فرما دے کہ نیک لوگوں کی صحبت ہی عطا ہو جائے ہمیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں بالخصوص اس ماہ مبارک میں اپنی زندگی کو کیسے بدلا جا سکے، آئندہ 11 مہینوں کے لیے خود کو کیسے تیار کیا جا سکے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی کلام کریں گے۔ آج کا موضوع ہمارا پرہیزگاروں کے انعامات، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کلام کریں گے، اور اس پر بہترین کلام کے لیے جو میری بہت ہی اچھی دوستی بھی والا رشتہ بھی ہے، ان سے پیار والا رشتہ بھی ہے، خود بہت اچھی اسکالر تو ہیں ہی لیکن یہ بہت پیاری انسان بھی ہیں، ڈاکٹر زنیرہ عنبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں زنیرہ صاحبہ؟ ٹھیک ٹھاک، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو رمضان اور خواتین میں، اور ان کے ساتھ جو شخصیت یہاں پر تشریف فرما ہے ماشاءاللہ بہت جلدی بہت بہترین اور بہت اچھا مقام انہوں نے QTV پر بنایا، ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ سعید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی۔ ثناء رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بزم کے جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک اہم حصہ ہے، ایک اہم جز ہے، اور نعت خوانی یقیناً ایک از خود بہت بڑا انعام ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے چنیدہ بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور آج جو شخصیت یہاں پر موجود ہیں کہ در حقیقت اللہ نے ان کو اپنے اس کام کے لیے چنا ہے، بے شمار میں ہمیشہ ان کے لیے کہتی ہوں کہ ان کے حوالے تو بہت ہیں لیکن نعت خوانی ایک مستند حوالہ ہے، ایک معتبر حوالہ ہے جس کے لیے یہ خود بھی چاہتی ہیں کہ مجھے اسی حوالے سے پہچانا جائے۔ نعت خوانی کی دنیا کا تابندہ ستارہ محترمہ تابندہ لاری صاحبہ، السلام علیکم بہت شکریہ، ورحمۃ بہت اللہ۔ شکریہ، جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا، اور سب سے پہلے حمدیہ کلام سے آغاز کرتے ہیں۔ یوسف میمن نے ایک بہت خوبصورت کلام پڑھا جی ہے جی تو تحدیث نعمت کے طور پہ ان جیسے اچھا نہیں پڑھوں گی لیکن بسم اللہ۔ جمال اس کا ہے سارا، جلال اس کا ہے، جمال اس کا ہے سارا، جلال اس کا ہے، عروج و غیب و عروج و زوال اس کا ہے، ملال اس کا نہیں ہے
ملال اس کا نہیں ہے کہ زیست ہار چلے، انہیں بلا کے جو گزری ملال اس کا ہے، اسے بھلا کے جو گزری ملال اس کا ہے۔ خوبصورت شعر۔ میرے گناہ زیادہ ہے یا کرم اس کا، میرے گناہ زیادہ ہے یا کرم اس کا، سوال میرا نہیں ہے سوال اس کا ہے، سوال میرا نہیں ہے سوال اس کا ہے، جمال اس کا ہے سارا جلال اس کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ شاعری، بہت پیارے اشعار اور بہت پیارا انداز۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ڈاکٹر صاحبہ، موضوع کی جانب آنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان مجید کی روشنی میں پرہیزگاروں کی تعریف اور پرہیزگاروں پر اللہ رب العزت نے جو انعامات، جو اکرامات رکھے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ماہ صیام سے ابتدا کروں تو یہی کہوں گی کہ روزے جیسی پیاری نعمت اور اتنی مقدس عبادت جس کی اہمیت ہر مسلمان خاص و عام جانتا ہے، اس کی فرضیت کا مقصد بھی یہی بیان فرمایا گیا، لعلکم تتقون، سبحان تاکہ اللہ۔ تم تقوی اختیار کر لو۔ میں نے پوری آیت نہیں پڑھی کیونکہ متواتر پڑھی جاتی ہے، موضوع پر آنا چاہتے ہیں۔ ہر عبادت کا مقصد تقوی کا حصول، اور تقوی کیا ہے؟ تقوی اتقا۔ قرآن پاک میں یہ لفظ مختلف آیات میں تقریباً 237 ٹائمز، 237 دفعہ کے قریب یہ لفظ استعمال فرمایا گیا، اور اللہ رب العالمین کا جو سب سے بڑا انعام ہے جی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، اس سے بڑا کیا اجر ہوگا، کیا انعام ہوگا کہ اللہ جو خالق کائنات ہے، بے شک۔ جو تمام مخلوق کا رب ہے، وہ فرما رہا ہے کہ میرے ہاں تم میں سے زیادہ اکرام والا، زیادہ عزت والا، ذی وقار وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ متقی یا پرہیزگار کیا ہے؟ ہم اس کا تھوڑا سا اس ٹرم پہ بھی آئیں گے۔ کانشیسنس کا آسان لفظ ہے جو میں سمجھتی ہوں عام فہم ہے، احتیاط کرنا، احتیاط کرنا، احتیاط کرنے والے، اور جو شریعت میں اس سے سمجھا جاتا ہے گناہوں سے پرہیز کرنا اور ہر اس کام سے بچنا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا یا اس کے غضب کا سبب بن سکتا ہو۔ تو اللہ نے جہاں قرآن پاک میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو وہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ متقی ہیں کون، اور سورہ بقرہ کی ابتدا ہی متقین کی تعریف سے کی گئی کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، نماز قائم کرنے والے ہیں، مال جو اللہ نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہیں، قرآن پاک پر بھی ایمان ہے، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان ہے۔ اب اس میں تمام وہ باتیں آ گئیں کہ جب قرآن پاک پر ایمان ہوگا تو یقیناً انسان اس کا اتباع کرے گا، کیونکہ ایمان کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، دل سے اس کی تصدیق بھی ہے اور اپنے اعمال سے اس کا اظہار بھی ہے۔ تو یہی ہر وہ عمل جو اللہ کا محبوب عمل ہے، جسے شریعت نے پسند فرمایا، وہ کرنا، اور ہر اس کام سے، اس عمل سے بچنا جو اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہے، یہ ہے تقوی۔
اور تقوی والوں کے لیے جو آپ نے انٹرو میں بیان کیا، اللہ فرما رہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانٍ، میں اس آیت مبارکہ پہ دل و جان سے قربان ہوں۔ واہ واہ، میں یہ سمجھتی سبحان ہوں اللہ۔ کہ آج اس کی ہمیں ضرورت ہے کہ اگر تم ڈرو گے اللہ سے، جی یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اس کی ناراضگی سے ڈرو گے، تو اللہ تمہیں فرقان عطا فرما دے گا۔ اور یہ فرقان جو ہے وہ وزڈم ہے، عقل ہے، شعور ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے کا معیار ہے۔ اور آج ہمارے سامنے اتنی طرح طرح کی چیزیں ہیں، ہم کنفیوز ہو رہے ہیں، ہمیں سچ اور جھوٹ کا فرق پتہ نہیں اور چل یہ رہا۔ سب سے بڑی بات ہے زنیرہ صاحبہ کہ جب حق اور صداقت کا اور حق اور باطل کا فرق انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے انسان بچتا ہے۔ بے ایک شک۔ وقفے پر ہمیں جانا ہے، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ رمضان اور خواتین میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سعدیہ سعید ثناءخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابندہ لاری صاحبہ ہماری اس بزم میں موجود ہیں۔ اور جناب جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے اللہ رب العزت کے حوالے سے جو کلام ربانی ہے اس میں جو پرہیزگاروں کے لیے انعامات اور اکرامات کا نزول ہوا ہے تو اس حوالے سے گفتگو کی۔ سعدیہ صاحبہ میں چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرہیزگاروں کے لیے جو ارشادات استعمال کیے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں ان کی روشنی میں پرہیزگاروں کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گی آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت خوبصورت گفتگو رہی۔ دیکھیے تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ یہی ہے کہ بندہ اپنے اور اس کے درمیان جو چیزیں ایسی حائل ہو رہی ہوں جو اسے اللہ سے دور کر رہی ہوں، اس کے درمیان وہ کوئی ڈھال بنائے۔ تو پھر متقی شخص وہی ہے جو اپنے اور اللہ کے عذاب اور سزا کے درمیان ایک اطاعت کا قلعہ تعمیر کر لے۔ جب وہ قلعہ یہ تعمیر کر لے گا تو وہ متقی شخص کہلائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس مال و متاع بہت ہے، ہر چیز ہے، ہر دولت ہے، لیکن اگر اس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں تو اس کی وہ ساری دولت، ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اور پھر اگر کسی کوئی شخص اس بات کا اقرار کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کے دل میں تقویٰ کی خوشبو نہ ہو، وہ اس خوشبو سے خوشبودار نہ ہو رہا ہو، تو پھر اس کا لا الہ الا اللہ کہنا بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ تو بالکل اس طرح مثال ہے کہ دیکھیے جس طرح ایک جسم کی جان ہوتی ہے، بالکل اس کی روح تقویٰ ہے۔ اگر ایک انسان کی، مسلمان کی جان اس کے اندر موجود ہے، وہ اس کا اپنا پورا ایک جسم تیار ہوا ہے، لیکن جو اس کے اندر روح ہے وہ تقویٰ ہے۔ اور جب وہ روح ہی نہیں ہوگی کسی کے اندر تو پھر وہ ایک بے جان لاشے کی طرح ہے، جسم بیکار ہے، بالکل بیکار ہے۔ اب دیکھیے فرمایا گیا کہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو، یا پھر ایسے جو سڑک پار کرتا ہے کہ اس کا ہدف اپنی منزل پہ بھی ہوتا ہے اور وہ دائیں بائیں بھی دیکھتا ہے کہ کوئی گاڑی اسے نہ مار کے چلی جائے، تو وہ اس طرح بچا کے اپنے آپ کو روڈ کراس کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح تقویٰ کے لیے سمجھایا گیا کہ بندہ اس دنیا میں رہے، لیکن اس طرح رہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احبار سے سوال کیا کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تقویٰ کیا سیکھا، کہ تقویٰ ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے ایک خاردار جھاڑیاں ہوں، میں اس میں چل رہا ہوں، اور اپنے آپ کو، انہوں نے پوچھا کیسے چلو گے، تو کہا کہ بالکل اپنے آپ کو بچا کے کہ میرا کپڑا نہ پھنس جائے، میں اس میں کوئی زخمی نہ ہو جاؤں۔ تو کہا بالکل یہی تقویٰ کا ایک وہ ہے آپ کے اوپر ایک دیا گیا تقویٰ، وہ چیز ہے کہ آپ ہر طرح سے دنیا کی ہر چیز سے اپنے آپ کو ہر غلط کام سے بچا کر اسی طرح چلیں۔ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، ہم ان کے مقلد ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، تو دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ کا جو معیار تھا تقویٰ کا، کوفے میں بکریاں چوری ہو گئیں، تو وہ بکریاں جب چوری ہو گئیں تو آپ ان کا تقویٰ کا معیار آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے اس وقت پوچھا کہ بکریوں کی عمر زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہے، تو لوگوں نے کہا 7 سال تک زیادہ سے زیادہ جیتی ہیں۔ تو اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ نے 7 سال تک بکریوں کو نہیں کھایا کہ کہیں میں چوری کی بکری نہ کھا لوں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک فوجی کوفے میں آیا، اس نے آدھی بکری کھائی اور آدھی اس کے دریا میں پھینک دی،
تو سمندر میں پھینکی. تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے سوال کیا کہ مچھلی کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ تو کہا مچھلی کی بھی جو مدت وہاں بتائی گئی کہ اتنی عمر ہوتی ہے. تو آپ نے اتنا عرصہ مچھلی تک نہیں کھائی کہ کہیں میں چوری کی ہوئی اس نے اس کا گوشت کھایا ہو بکری کا اور پھر میں وہ مچھلی کھا لوں تو میں گناہگار بن جاؤں. یہ عالم. اور دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال ہونے چیزوں کے حلال ہونے کے باوجود 80 ایسی چیزیں تھی جن کو آپ نے چھوڑا ہوا تھا کہ کہیں میں کوئی ایسی چیز نہ کھا لوں جو گناہگار ثابت ہو جاؤں. آپ یہ دیکھیے کہ جو اللہ کے نیکوکار بندے ہوتے ہیں, جو صحابہ کرام اتنے چیزوں سے بچا کرتے تھے, تو جب ہم جن کو مانتے ہیں, جن کے چاہنے والے ہیں, ہم ان کے بتائے ہوئے, دیکھیے تقویٰ کا تو معیار ہی یہی ہے نا کہ بندہ نیکی کر کے بھی ڈرے کہ پتہ نہیں ہماری نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. لیکن آج کل ہمارا معیار ہے کہ ہم اگر 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں تو جو بے نمازی ہوتا ہے اسے ہم حقیر سمجھنے لگتے ہیں, جبکہ تقویٰ کا یہ معیار نہیں ہے. نہ جانے کون رب کی بارگاہ میں مقبول ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون سا عمل سب سے خوبصورت ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم میں اخلاق والا اچھا ہو اور جو متقی پرہیزگار ہو. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں تو معیارات ہی چینج ہو گئے. ہم نے معیارات لوگوں کو دیکھ کر بنانے شروع کر دیے, جبکہ ہمارے شریعت نے ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری بتایا ہے. صرف معیار اگر کسی کا ہے تو وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے, جس کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں. لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے, ہمارے پاس سلف صالحین کے اتنے زیادہ ارشادات موجود ہیں, ان کے کردار موجود ہیں. بالکل درست فرما رہی ہیں آپ. اور اگلا سوال میرا یہی تھا, کچھ اولیاء کاملین کی, اللہ کے نیک بندوں کی, ولی اللہ کی آپ نے مثالیں دی. نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, لیکن اولیاء کاملین کی زندگی سے بھی ہمیں بے شمار درس ملتا ہے, سبق ملتا ہے. ان کے حوالے سے میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی کچھ ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ ایسی مثالیں جو ہمارے لیے سیکھنے کا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا وسیلہ اور سبب بنے. ابھی جیسے آپ نے بہت سی مثالیں سنی ہیں, اور واقعی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے انسانوں کی ہدایت کے لیے. اور چونکہ انسانی نفسیات ایسی ہے کہ وہ اپنے سامنے, اگر اس کے سامنے کوئی رول ماڈل موجود ہو, کوئی عملی مثال موجود ہو, تو وہ زیادہ آسانی سے اس عمل کو کر سکتا ہے. اور جو ایک اس کے دل میں حجت بنانے کا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اس زمانے کی بات تھی, ہم کہہ دیتے ہیں نا اس زمانے کے معاملات تھے, آج مشکل ہے. بالکل, آج آپ کہیں کہ جھوٹ نہ بولو تو کہتے ہیں آج کون ہوگا جو جھوٹ نہیں بولتا ہوگا. فوراً ہم جو اپنا عمل ہوتا ہے فوراً اگزامپل کے لیے پیش کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہم پر انعام فرمایا کہ یہ اللہ کے ولی جو کاملین ہیں, جن کے لیے فرمایا گیا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, انہیں نہ خوف ہے خسارے کا اور نہ یہ غمزدہ ہوں گے اپنی پچھلی گزاری ہوئی زندگی پر. تو بات یہ ہے کہ انسان صرف اس بات کا خیال کر لے کہ یہ ہستیاں جو ہمارے درمیان ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے وعدہ فرمایا کہ ایک قدم, اگر حدیث قدسی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, ایک قدم اگر انسان اللہ کی طرف بڑھاتا ہے تو اس کی رحمت 10 قدم بڑھ کر آ جاتی ہے. تو یہ بھی اللہ والے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, یہ بھی ہم جیسے بظاہر ہم جیسے ہی بشر ہیں, اسی دنیا میں رہتے ہیں, کھاتے پیتے بھی ہیں, مگر تقویٰ بھی اختیار کرتے ہیں. اور ایسی ایسی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں کہ اگر ہم پڑھتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر ہمیں اپنے نہایت حقیر ہونے کا اور بے عمل ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دوں گی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہی, کہ فتویٰ کسی نے پوچھا کہ بھئی سنا ہے پانی کے چھینٹے اگر پڑ جائیں تو نماز ہو جائے گی, یعنی وضو تو نہیں ٹوٹ جائے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ کہیں گزر رہے ہو اور پانی کے چھینٹے پڑ گئے ہیں کہیں زمین پر سے, تو تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا اس سے, اور تمہارے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. تو ان کے ایک شاگرد نے دیکھا کہ ان کے اوپر پانی کے ایسے ہی چھینٹے گرے, تو وہ گئے اور وہ دجلہ کے کنارے اس کو دھو رہے ہیں پانی سے. تو شاگرد بڑا حیران ہوا اور فرمایا کہ حضرت آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس سے وضو پر فرق نہیں پڑتا, تو پھر آپ کیوں اس کو دھو رہے ہیں؟ تو فرمایا وہ فتویٰ تھا اور یہ تقویٰ ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے لوگ, اللہ کے پیارے, اللہ کے عباد, جن کو اللہ خود فرما رہا ہے عباد الرحمن, اگر آپ ان اولیاء کی صفات پڑھیں تو بنیادی وصف تقویٰ ہی ہے. اور اللہ کے حبیب نے بھی یہ ارشاد فرمایا
کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے مگر تقوی کے سبب. اگر وقت ہے تو ایک چھوٹا سا واقعہ میں بیان کرنا چاہتی ہوں, اس کے بعد چاہے آپ مجھے کم وقت دے دیجیے گا. واقعہ کچھ یوں ہے کہ جو ہمارے جیسے ابھی ہم نے بات کی اور سعدیہ نے بھی کہا کہ ہمارے مائنڈ میں کرائٹیریا چینج ہو گیا ہے تقوی کا, متقی کا اور اولیاء کا. اسی طرح ایک شخص گیا کسی بہت بڑے ولی کے بارے میں سن کر اور ان کی زیارت کرنے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے, اور جب ان کے ساتھ بیٹھا اور ان کا قرآن سنا تو دل میں خیال کیا کہ ان کی تجوید تو اتنی اچھی نہیں ہے. اچھا. اتنی دیر میں وہ جس جگہ پر تھے وہاں سے شیر آ گیا. یہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے, اب یہ دل میں سوچ رہا ہے کہ ان کی تجوید اتنی اچھی نہیں ہے. شیر آ گیا تو یہ جو نوجوان تھا اس نے اپنی نماز چھوڑ دی اور بھاگا بچنے کے لیے, اور وہ جو اللہ والے تھے وہ اپنی نماز کو ادا کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ شیر تو ان کے پاس ایسے بیٹھ گئے جیسے پالتو جانور بیٹھ جاتا ہے. پھر نماز ختم کر کے انہوں نے اس کو بلایا, ہے نوجوان یہاں آ جاؤ, یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا اس نوجوان سے, یہ ہمارے لیے اگزامپل ہے. انہوں نے کہا کہ تم اپنے ظاہر کی اصلاح کرتے ہو, تم دنیا والے جو ہو اپنے ظاہر کو سنوارتے ہو, اور ہم باطن کی اصلاح کرتے ہیں, ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف راغب کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تم مخلوق خدا سے ڈرتے ہو اور مخلوق خدا ہم سے ڈرتی ہے. میرا تو قرآن صحیح نہیں تھا, تمہارا تو ایمان ہی درست نہیں. تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ ہم ظاہر پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں. زنیرہ صاحبہ, ایمان مضبوط ہونا چاہیے, یہ بڑی اہم بات ہے, اور اولیاء کاملین اللہ کے نیک بندوں کی زندگی سے ہمیں بے شمار ایسے سبق ملتے ہیں. مزید اس پر کلام کریں گے, لیکن اس وقت پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. رمضان اور خواتین میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جناب, پرہیزگاری اور تقوی کے حوالے سے گفتگو جاری ہے, اور بہت اچھی گفتگو, اور ایسی گفتگو کہ جس پر یقیناً صرف ہمیں سننے ہی کی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب جانیں گے کہ کیسے گناہوں سے بچا جائے, کیسے پرہیزگاروں میں شامل ہوا جائے, اور جس طرح سے پرہیزگار اللہ کے نیک بندے جو تقوی والے ہیں ان کی صحبت کو کیسے اختیار کیا جائے, اس پر بھی کلام کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت تابندہ لاری صاحبہ, تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں. آپا اور شبیر رحمانی کا ایک کلام ہے جی, اور مزے کی بات یہ اس نے بھی نہیں پڑھا ہے. اچھا, تو میں پیش کرتی ہوں. کرم کے راز کو علم و خبر میں رکھتے ہیں, کرم کے راز کو علم و خبر میں رکھتے ہیں. جو لوگ گنبد خضرا نظر میں رکھتے ہیں, جو لوگ گنبد خضرا نظر میں رکھتے ہیں. نبی کے نام کی نسبت سے ہم سے آسی بھی, نبی کے نام کی نسبت سے ہم سے آسی بھی, دعائیں اپنی حدود اثر میں رکھتے ہیں, دعائیں اپنی حدود اثر میں رکھتے ہیں, دعائیں اپنی حدود اثر میں رکھتے ہیں. اور خوبصورت شعر, جو اہل دل ہے مدینے کی سمت جاتے ہوئے, جو اہل دل ہے مدینے کی
سمت جاتے ہوئے متاع کو زادِ سفر میں رکھتے ہیں، متاع کو زادِ سفر میں رکھتے ہیں، یہ لوگ گنبدِ خضرا نظر میں رکھتے ہیں۔ یہ لوگ گنبد خضرا نظر میں رکھتے ہیں۔ بہت پیارا کلام اور بہت پیارا انداز۔ جی اسلام جد نے بھی کہا نا کہ جی زباں کو رزق ملتا ہے درودوں کا، سلاموں کا، بصارت کو بصیرت گنبد خضرا سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موضوع پرہیزگاری تقویٰ، اس کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور سعدیہ انصاری سعدیہ سعید صاحبہ یہاں تشریف فرما ہے، اور میں چاہوں گی کہ جس طرح سے بریک پہ آنے سے قبل میں نے ایک گزارش بھی پیش کی تھی کہ کس طرح سے گناہوں سے بچا جائے، اور بالخصوص کہ کیسے تقویٰ والوں کا راستہ اختیار کیا جائے یا ان کی صحبت اختیار کی جائے، کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ کم از کم اگر عطر نہ بھی خریدیں اور عطر کی دکان پہ بیٹھیں یا وہاں جائیں تو کم از کم اس کی خوشبو تو آپ کے ہاتھوں میں آ ہی جائے گی۔ کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ کس طرح سے گناہوں سے بچا جائے، جی۔ تو دیکھیے جب بندہ ایک چھوٹے سے عمل کا آغاز کرتا ہے، جیسے اگر کوئی شخص نماز کا پابند ہے اور وہ نماز پابندی سے پڑھتا ہے، تو پھر اگر ایک بھی وقت کی نماز اس کی رہ جاتی ہے تو اس کے دل میں ایک بے چینی رہتی جی ہے۔ اضطراب رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح وہ نماز کا پابند ہوا، پھر روزے کا پابند ہوا، پھر نیک اعمال کا مختلف اس کا پابند ہوا، تو جب وہ ذہن میں اپنے انعامات کو رکھے گا کہ رب کی بارگاہ سے مجھے انعامات حاصل ہوں گے، اس کی برکات حاصل ہوں گی، تو پھر جو غلط کام ہے اس کے عذابات بھی اگر وہ ذہن میں رکھے گا کہ ہمیں اس کے بدلے میں یہ عذاب مل رہا ہے، کہ وہ رب سے نہیں، رب کی نافرمانی سے ڈرتے ہوئے اپنے یہ سارے برے کام جب چھوڑے گا تو وہ گناہوں سے آٹومیٹک خود بخود دور ہو جائے گا، کہ اس کے ذہن میں ہوگا کہ نیکی پر جب اتنا اجر ہے، دیکھیے رمضان المبارک میں ایک نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے، تو پھر گناہ کا عذاب بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے، کہ اگر ہم کوئی گناہ کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ گناہ کا بھی عذاب اتنا ہی بڑھتا ہے۔ لہٰذا جب بندہ مومن اپنے دل میں یہ رکھے گا، یہ خیال رکھے گا کہ اگر ہم اس طرف اس انداز سے بڑھیں گے کہ یہ گناہ کی طرف راستہ جا رہا ہے تو اس کا عذاب بھی ہمیں اسی لیول کا ملے گا، تو پھر وہ آٹومیٹک اپنے آپ کو خود وہاں سے بچا سکتا ہے۔ جہاں تک اللہ والوں کی صحبت سے ہم کیسے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، کیسے، تو دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مفہوم میں آیت پیش کر رہی ہوں، کہ جس دن دوست احباب آپس میں دشمن ہوں گے اس دن اللہ والوں کی صحبت کام آئے گی، پرہیزگاروں کی صحبت کام آئے گی قیامت والے دن بھی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ پرہیزگاروں کی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ آپ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی صحبت اختیار کرو، پھر ان کی صحبت اختیار کرو جو اللہ کی صحبت میں رہتے ہیں، جو اللہ کی صحبت اختیار کرتے ہیں، تو جب تم ان کی صحبت اختیار کرو گے تو اللہ کی صحبت خود بخود پالو گے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں برے کاموں سے حتی الامکان بچنا چاہیے، برے لوگوں کی صحبت سے بچ کر اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ جس طرح سے آپ نے خوشبو کی بات کی کہ جب ہم کسی خوشبو کی دکان پہ جاتے ہیں تو ہم کچھ لے کر نہ بھی آئیں تو ہمارے کپڑوں سے کوئی نہ کوئی خوشبو لگ کر ضرور آتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی لوہار کی دکان پہ بیٹھا ہو تو زنگ لے کر ضرور اٹھتا ہے وہ وہاں سے، جتنا بھی اپنے آپ کو بچا لے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ خوشبودار رہیے، تقویٰ کی خوشبو اپنے اندر پیدا کیجئے، اس خوشبو کو پھیلانے کی کوشش کیجئے۔ جب آپ اس کو پھیلائیں گے تو اس کے ثمرات بھی اپنے اوپر بھی دیکھیں گے، لوگوں کے اوپر بھی دیکھیں گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم عمل کرنے والے بنے۔ جب ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے، ہم نیت تو کر کے دیکھیں، برکتیں دینے والی اس رب کی ذات ہے کہ وہ ہمیں ان برکتوں سے نوازے۔ بے شک، اور اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، تو اللہ والوں کی صحبت میں جب بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے ہم قریب آ جاتے ہیں، اور جن کے لیے اللہ رب العزت بندوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، تو پھر یہ وہی بندے ہیں جو آج قیامت تک ان کے نام زندہ ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی رب کے لیے وقف کر دی، تو آج لوگ ان کا نام لیتے ہیں۔
تو وہ ان کی زندگی تبھی میں تو وہ اللہ سنورتی کے ہے۔ ولی، اللہ کے دوست کہلاتے ہیں، اور اللہ کا دوست کہلانا کوئی معمولی یا آسان بات نہیں ہے۔ زنیرہ صاحبہ آپ کی جانب آنا چاہوں گی، بالخصوص میں چاہوں گی کیونکہ یہ ہمارا سیگمنٹ خاص طور پر خواتین کے لیے اور خواتین کی کثیر تعداد اس پروگرام کو دیکھتی ہے، تو خواتین کیسے بچ سکتی ہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، کیونکہ ہم نے یہ بھی سنا کہ کثیر تعداد دوزخ میں جانے والی خواتین کی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اگر زندگی کے جو معاملات میں کہیں کہیں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان میں کیسے ہم پرہیزگاری یا تقوی اختیار کریں اور ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے کیسے بچیں؟ کیا آخری پیغام، کیونکہ وقت کافی قلیل جی رہ گیا۔ بالکل، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یوں تو گناہ اور ثواب اور جزا اور سزا مرد اور عورت دونوں کے لیے اہم ہے، لیکن کچھ امور میں خواتین میں کمزوری زیادہ نظر آتی ہے، اور اسپیشلی ایک چیز جو آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، میرا جو مشاہدہ ہے کہ خواتین کبیرہ گناہوں میں کم ہوتی ہیں، صغیرہ گناہوں میں زیادہ ہوتی ہیں، اور ان صغیرہ گناہوں کی وجہ سے ہی وہ انبار بن جاتا ہے، ڈھیر بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، نصیحت فرمائی، آگاہ فرما دیا کہ کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر نہ کرو اور کسی نیکی کو حقیر جان کر نہ چھوڑو، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہوتے ہوتے انبار بن جائیں گے۔ اب چاہے آپ نیکیوں کا انبار بنا لیجئے یا گناہوں کا۔ تو خواتین میں دو عیب بہت زیادہ ہیں، I'm sorry to say، میں بھی خاتون ہی ہوں، کہتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے، ایک حسد اور ایک غیبت۔ اگر یہ دو باقی ابھی رہنے دیجئے، ابھی یہ دو صرف کنٹرول کر کے اگر دیکھیں گے تو باقیوں سے خود بھی بچ جائے گا انشاءاللہ یہ انسان۔ دو چیزوں سے خاص بچنا ہے۔ اور جو حوالہ دیا جاتا ہے نا خواتین سے ریلیٹڈ کہ ان کی تعداد زیادہ دوزخ میں صرف ہوگی، زبان کی اس وجہ میں بھی سے۔ یہی بتایا گیا کہ وہ ناشکری کرتی ہیں، عیب نکالتی ہیں باتوں میں۔ تو یہ چیزیں، یہ بہت مائنر چیز ہے، یہ ہم بغیر، ہم اتنے برے نہیں ہوتے دل سے، مگر ہم بس کمنٹس دے دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو احتیاط کرنی ہے، اور خواتین کو بہت احتیاط کرنی ہے، صدقہ دینا ہے۔ اور خواتین کی خواہشات بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری خواہشیں پوری ہوں، تو ہمیں اس کے احکامات کو ماننا ہوگا اور تقوی اختیار کرنا ہوگا، پرہیزگاری کرنی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ اور صدقہ ویسے بھی رد بلا ہے، صدقہ ضرور دینے چاہیے، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ رمضان اور خواتین میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر، سعدیہ سعید بھی تشریف فرما ہے، محترمہ تابندہ لاری صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، اور بہت خوبصورت گفتگو جاری و ساری تھی، ہمارے پینل نے بہت اس پر مدلل گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ سعدیہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم، اللہ رب العزت نے اتنی خوشخبری سنائی پرہیزگاروں کے حوالے سے، تقوی کے اعتبار سے، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اسے فیصلے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، بے شمار نعمتیں اس کو عطا ہوتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اللہ رب العزت اتنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے، ہم کیسے ان تمام نعمتوں کو پا سکتے ہیں؟ یعنی مومنین کی کیسے، کیا ذمہ داری اس پر بنتی ہے ہماری؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات کہ ہم پرہیزگاروں کے واقعات کو پڑھیں، متقی لوگوں کے واقعات کو پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس کی طرف بڑھیں۔ صحابہ کرام کے اطوار، جیسے میں نے بیان کیا کہ اتنے زیادہ پریشان ہوتے تھے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، یا ہم کوئی ایسی چیز نہ کھا لیں کہ جس کے اندر ذرا سا بھی شائبہ ہو۔ تو اگر ہم اپنی لائف میں ان چیزوں کو اپنائیں گے، آہستہ آہستہ اپنانے کی کوشش کیجئے، تو ہم اپنی ایک خوبصورت زندگی بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے، جس طرح سمندر ہو اور اس کے اندر پانی نہ ہو، وہ ویران ہوتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کا جسم ہے، وہ لا الہ الا اللہ تو کہتا رہتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر تقوی نہیں پیدا ہوتا، اور تقوی کیا صرف نمازوں سے حاصل نہیں ہوتا، آپ دوسروں کی مدد کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نمازیں پڑھیے، روزے رکھیے، اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ، اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر ان کی صحبت میں تو جا کے بیٹھیے، آپ دوسروں کی برائیوں سے بچیے۔ اگر ٹائم ہو تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتی چلوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا جو اتنا متقی پرہیزگار تھا کہ اس کے چہرے پہ ہاتھ بعد میں جاتے، اس کی دعا پہلے قبول ہو جاتی، لیکن کیا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں ہی بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو پھر وہی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا کہ اس کی مثال کتے کی دی گئی، کہ جیسے کتا ہوتا ہے اس کی زبان باہر لٹکنے لگی کہ زبان زمین کو چاٹتی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ
کسی بھی شخص کے بارے میں کچھ بھی کہنے کے قائل نہیں. آپ کو نہیں پتا کون سا بندہ کتنا رب کے قریب ہے, لہٰذا ہمیشہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیے. اور آخر میں بس اتنی سی بات کہ دیکھیے کہ خوشبو, گلاب کا نام آپ کچھ بھی رکھ لیں, اس کی پہچان خوشبو سے ہوتی ہے. بالکل اسی طرح انسان کسی بھی رنگ, روپ, ذات, نسل کا ہو, لیکن پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے, اس کے متقی پرہیزگار ہونے سے ہوتی ہے. لہٰذا ان چیزوں کو اپنائیے, اپنی لائف میں لائیے, لانے کی کوشش تو کیجئے. جب آپ کوشش کریں گے تو برکات تو آپ کو لازمی ملیں گی, لیکن نیک نیتی, دوبارہ یہ کہوں گی کہ نیک نیتی شامل ہوگی تو ہی یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں. صرف باتیں کرنے سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی. جب تک ہم خود اپنے ذہنی طور پہ, جسمانی طور پر ظاہر اور باطن سے تیار نہیں ہوں گے, ہم ان چیزوں کا فیض حاصل ہی نہیں کر سکتے. یعنی ہم اگر از خود کوشش تو کریں ایک مرتبہ, کیونکہ جب ہم اللہ کی طرف ایک مرتبہ ایک قدم چل کے جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس 10 قدم بڑھ کر آتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر چھوٹی چھوٹی باتیں اگر زندگی کے امور میں, بالخصوص خواتین کے حوالے سے, جیسے زنیرہ صاحبہ نے بھی ایک میسج دیا, تو چھوٹے چھوٹے امور میں اگر ہم دین اسلام کی پیروی کریں اور مذہب میں اسلام نے جو قواعد و ضوابط بتائے ہیں ان کی پابندی کریں اور اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں, تو یقیناً ہماری پوری زندگی کا جو احاطہ ہے وہ اسلام کے دائرے میں رہے گا اور اس کو ہم خوش اسلوبی سے ادا کریں گے. میں یہ چاہوں گی زنیر صاحبہ, بس کوئی لاسٹ نوٹ خواتین کے لیے, بیسک کوئی ایسا پیغام جو آپ دینا چاہیں. وقت چونکہ کم ہے تو میں مختصراً یہ کہوں گی کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے چہرے پر اللہ کی یاد میں, یعنی اس کے عذاب کے ڈر سے ایک آنسو بھی گر گیا تو اس چہرے پر دوزخ کو حرام کر دیا جائے گا. تو ہمیں اور خصوصاً بہنوں کو, بھائیوں کو بھی, بہنوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ غفلت سے بچ جائیں, اور یہ یاد رکھیں کہ زندگی بہت محدود ہے اور وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے. ہم مثال دیتے ہیں ماہ رمضان المبارک سے ہی کیسے گزرتے چلے گئے. تو ایک ایک دن کی قدر کریں اور تقویٰ کے مدارج انشاءاللہ طے کرتے جائیں, تو اللہ تعالیٰ وہ وقت نہیں آئے گا کہ ہمارے ہاتھ اٹھیں, ہمیں عطا فرمائے گا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ. سعدیہ صاحبہ آپ تشریف لائیں, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو, آپ لوگوں کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تابینہ لاری صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہی کے کلام سے اختتام کریں گے. بس آخر میں مولا کائنات کا ایک قول نقل کرتی چلوں کہ جو انسانی آنکھ ہے, حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ انسانی آنکھ جو دنیا کی ہر چیز دیکھ رہی ہوتی ہے جہاں تک ہماری حدود ہیں, اور آنکھ میں کچھ چلا جائے تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اسی طرح انسان کی مثال ہے کہ وہ اپنے عیب نہیں دیکھتا, باقی سب لوگوں کے عیب دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کو خود سدھارنا ہے, نہ کہ ہمیں دوسروں کو کرٹیسائز کرنا ہے اور دوسروں کی عیب جوئی کرنی ہے. کیونکہ جتنا گلاس کو ہم دیکھیں جتنا بھرا ہوا ہے, اور وہ گلاس ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو خالی ہے. تو خامیاں نہ دیکھیں, خوبیاں تلاش کریں, اور خوبیاں تلاش کر کے ان کو اپنے اندر بھی اتارنے کی کوشش کریں, اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں. یہی آخری میرا میسج ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ان رمضان المبارک کی گزرتی ہوئی رحمتوں بھری ساعتوں میں ہمیں بھی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا. میری جانب سے فی امان اللہ. اختتام کریں گے محترمہ تابندہ لاری صاحبہ کے کلام پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ادیب رائے پوری صاحب کا کلام جی سب نے پڑھا ہے, میں نے اپنے انداز میں پڑھا. جی. کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے, کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے, تیری مدح کرتے کرتے تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے, کوئی گفتگو ہو لب پر. یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھیں,
رخ مصطفیٰ کو دیکھیں یہ نماز کا وسیلہ یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر کیا شعر ہے جسے پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے بلغ العلا پکارے میرے دست ناتواں میں میرے دست ناتواں میں وہی جام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر میرا قلب وہ ہیرا ہے جہاں وہی نعت اتری جہاں وہی نعت اتری یہ صحیفہ محبت میرے نام آ گیا ہے یہ صحیفہ محبت میرے نام آ گیا ہے تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا مدینہ شان رمضان